करोड़पति बाप का बेटा नहीं था। हम 150 रुपये महीने के किराए के घर में रहते थे शुरू में। लाहौर के मोची गेट के अंदर एक छोटे से मोहल्ला पीर गलानिया में मेरी पैदाइश हुई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NPG मीडिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर हया। नाजरीन, आज हमारे साथ अमजद अली जावा साहब मौजूद हैं। अमजद अली जावा साहब का कहना है अली बे पे सब एक जैसे थे, लेकिन जो मेहनत करते हैं वो कमाल करते हैं। इन्होंने क्या क्या कमालात किए ये हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। इन्होंने वाल सिटी जो है वहाँ से इन्होंने टाट के स्कूल से अपनी तालीम का आगाज़ किया। उसके बाद अमेरिका में गए। अमेरिका में जाके एक छोटी सी विलशेयर जो कंपनी उसकी फार्मेसी में इन्होंने काम किया। विलशेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के वो चेयरमैन हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। माशाल्लाह आपने बहुत कमाल कर दिया। तो कैसे किया ये कमाल? बस जी, आपके जो रास्ते हैं ना वो अल्लाह ताला खुद मुकर्रर करता है। माशाल्लाह। वी जस्ट गो थ्रू इट, दैट इज़ माई बिलीफ। माशाल्लाह। जैसे कि आपने थोड़ा सा बताया, लाहौर के मोची गेट के अंदर एक छोटे से मोहल्ला पीर गलानिया में मेरी पैदाइश हुई 1948 में। उसके बाद ज़िंदगी के लम्हात आगे चलते गए। प्राइमरी स्कूल चौक साहब में था, जैसे कि आपने कहा कॉरपोरेशन का स्कूल था। उस वक्त कॉरपोरेशन के स्कूलों में टाट होते थे। अब तो शायद लाहौर के टाट स्कूल नहीं रहे, शायद बेंच बन गए, लेकिन उस वक्त सरकारी तालीम इसी तरह थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई इट्स अ प्राइड फॉर मी, राइट। कोई इसमें मायूसी वाली बात नहीं है, ना शर्म वाली बात है। तो वहाँ से प्राइमरी एजुकेशन के बाद मैं वतन इस्लामिया हाई स्कूल, जो अंजुमन हिमायत इस्लाम का जो इस वक्त ब्रांडर्स रोड है, वहाँ पे दाखिला हुआ। FSC की प्री मेडिकल। तो सेकंड ईयर आई तो कुछ नंबरों से ना फर्स्ट ईयर रह गई, अबाउट 6 नंबरों। तो मेडिकल कॉलेज में दाखिले की बजाय ना फार्मेसी का प्रोग्राम बना। उस वक्त फार्मेसी के बारे में कुछ नहीं पता था, और वैसे भी फार्मासिस्ट का लफ्ज़ भी उस वक्त कॉमन नहीं था। कोई कहता था फार्मिस्ट, कोई कुछ नाम देता था, कोई कुछ समझता था कि ये बी की फार्मिंग करते हैं, शहद की मक्खियों के साइंस पढ़ते हैं। तो एनी हाउ, जब अभी उससे पहले चूँकि दाखिला नहीं मिला था तो मैंने BSc शुरू की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फार्मेसी में दाखिला मिल गया तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आ गया। उस वक्त पैदल ही जाते थे मोची से पंजाब यूनिवर्सिटी। तो तरक्की हो गई, जब यूनिवर्सिटी में थोड़े इस्टेब्लिश हो गए तो साइकिल मिल गई। तो फिर साइकिल पे जाना शुरू हो गए। जब हम मास्टर कर रहे थे ना, तो अमेरिका का जो US कॉन्सुलेट था ना वो नीले गुंबद में था। तो हमारी 10 की क्लास थी, किसी ने शोशा छोड़ा, चलो यार अमेरिका की इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, खुल गई है। हम सब क्लास फेलो मजाक में वहाँ चले गए नीला गुंबद, और वहाँ जाके तो अपने फॉर्म भर दिए। लेकिन कभी सोचा भी नहीं था, बिकॉज जब अगर घर वाले सऊदी अरब भेजने पे नहीं माने तो अमेरिका का कैसे मानेंगे। एनी हाउ, तो जब मैं पढ़ा रहा था तो उधर से कॉल आई कि जी आपकी लेबर सर्टिफिकेशन हो गई है, तो आगे अपना वीज़ा ग्रीन कार्ड अप्लाई करें। फिर होश आया कि ये क्या हो गया और ये कैसे हो गया। हुआ गया, फिर अप्लाई तो कर दिया, लेकिन जब ग्रीन कार्ड हो गया तो फिर घर वालों से मुज़ाकरात होने थे। बड़ी मुश्किल थी। वाले साहब नहीं मान रहे थे कि वो काफरों का मुल्क है, क्या कर रहे हैं वहाँ जाके। अजीब कहानियाँ थी, लोगों के बच्चे ख़राब हो जाते हैं, ये है वे है। आई वॉज ओनली 24 एट दैट टाइम। एनी हाउ, मैंने उनको कन्विंस किया कि पाकिस्तान की तो मास्टर कर लिया, मुझे आप एक और इजाज़त है, मैं वहाँ की भी मास्टर कर। फिर न्यूयॉर्क पहुँचे तो वहाँ 1-2 दोस्त पहले थे, और बहुत कम पाकिस्तानी थे उस वक्त, क्योंकि नई इमिग्रेशन खुली थी। तो जाके खूब ख़राब हुए। अच्छा। एज एक्सपेक्टेड $500 लेके जाने होते थे। अच्छा। तो पाकिस्तान में डॉलर का बड़ा फुकदान था और मिलता ही नहीं था। तो मुझे 5,000 रुपये दिए गए। कौन से? 1971। 1971, ओके। हाँ जी, मैं फिर उधर गया
تو 70 میں تو ماسٹر کیا نا, تو کچھ مہینے بعد باری آ گئی, تو 68 میں بی فارم, 70 میں ماسٹرز, اور چند مہینے کے بعد پھر روانگی ہو گئی. 25 مئی کو 1971 میں لاہور چھوڑا, رستے میں عمرہ کیا اور 4-5 دن رستے میں لگ گئے. 3 جون کو میں نیو یارک لینڈ کیا. وہاں پہ حالات کافی خراب تھے. اچھا. وجہ یہ تھی کہ امریکہ کی فوجیں ویتنام میں گئی ہوئی تھی, اور اعلان ہو گیا جی کہ جنگ بندی ہو گئی ہے اور ساری فوجیں واپس آ رہی. تو جو فوجی وار سے واپس آتے تھے نا, ان کی چھٹی ہو جاتی تھی, دے وونٹ گو بیک ٹو دی آرمی, ان کو ضرورت بھی نہیں تھی, تو وہ سارے مارکیٹ پلیس میں آ گئے. کوئی اور جاب بھی نہیں ملتی تھی, اپنے فارماسسٹ کے علاوہ بھی کوئی جاب نہیں ملتی تھی. خیر الحمدللہ وہ $500 کی کنڈیشن تھی جو میں نے سعودیہ سے خریدے پاک روپیز لے جا کے, تو وہاں سے وہ $500 تھے جس میں ہم نے سروائیو کرنا تھا. تو 2-3 مہینے کافی خرابی رہی اور کافی مشکل رہی. تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے کرم کیا تو مجھے جونیئر فارماسسٹ کی جاب مل گئی. تو ان دا مین ٹائم میں شروع ہو گیا پریکٹس کرنے نا ایز اے فارماسسٹ. تو پھر 75 میں دوبارہ آیا گھر والوں کو ملنے, چھوٹے بھائی کی شادی تھی. تو اس وقت بھی والد صاحب نے کہا بھائی تمہاری ماسٹر کدھر ہے, تم نے تو یہ کرنا تھا. اچھا. تو آئی وینٹ بیک, میں نے وہاں جا کے ماسٹر میں داخلہ لیا. وہاں سے سینٹ جان یونیورسٹی سے ماسٹر کی ماشاءاللہ الحمدللہ. وہ 2 سال لگ جاتے, پارٹ ٹائم کرتا تھا کیونکہ میں دن کو نا میں جاب کرتا تھا 10 hours a day for 4 days. اور وہاں سے سیدھا پھر میں یونیورسٹی جاتا تھا, شام کو 4 گھنٹے پڑھائی ہوتی, رات 11 بجے گھر. اس طرح وہ لائف چلتی رہی. میں کہ وہ پڑھائی تو کرنی ہے. تو وہاں سے پھر میں نے جب ماسٹر مکمل کی تو ان 1978 آئی اگین کیم بیک ٹو وزٹ ہوم. میں نے پھر واپس آ کے کوئی نوکری نہیں کی. آئی ٹوک کیئر آف مائی فادر, ہی واز کوائٹ سک, تو فل ٹائم یہی کام کیا. ہاں میں یونیورسٹی میں میں نے آنریڈی پنجاب چونکہ ہمارا وہ مدر انسٹیٹیوشن تھا, میں نے وہاں ہاسپٹل فارمیسی پڑھائی. اچھا. ہاں آئی واز یوز ٹو گیو اے لیکچر once a week, every week, اور اٹ واز آنریڈی ناٹ نو. اچھا ان دا مین ٹائم مجھے وہاں پہ جاب انہوں نے آفر کی اسسٹنٹ پروفیسر کی. انٹرویو یا انہوں نے مبارکباد بھی. ان دا مین ٹائم میرے دوست کہنے لگے یار اوکے یو آر ہیئر فار یور فادر, لیکن ٹائم کچھ تو کرنا چاہیے. وہ جگہ لی, اس میں چھوٹا سا نا 5000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ بنائی اور شفٹ کر دی ولشائر لیبان. تو الحمدللہ وہ جو 5000 اسکوائر فٹ ہے وہ اب 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ میں تبدیل ہو چکا ہے. 1.5 لاکھ. ہاں جی الحمدللہ. ہمارے کوئی تقریباً اس وقت 700 کے قریب امپلائیز ہیں, 150 آفس کے اور باقی فیکٹری کے. ایک ہم نے ایک اور یونٹ لگایا ہوا ہے چھوٹا سا, وہ ہربل اینڈ یونانی میڈیسنز مینوفیکچر کرتا ہے. وہ اور ایکسپورٹ بھی کر دیں. ہاں جی, ہم اس وقت دونوں ایلوپیتھک اور ہربل دونوں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ دسو زندگی دے وچ کدی کوئی خاص قسم دی کوئی لو سٹوری بھی ہے؟ نہیں, وہ اس واسطے ساری چلی وہ ہوئی سی نا مولوی والی اپرائزنگ سی. اچھا اچھا. اندرون پسند آیا ہوئے؟ دیکھو باقی تے ساری چیزاں لوگ ہی بہت ٹرائیاں مارتے رہے امریکہ. اچھا ماشاءاللہ. لیکن جاوا صاحب کسی کے ہاتھ میں نہیں آئے جی. جس طرح کہتے ہیں کسی کے ہاتھ شادی وہیں کی جہاں گھر والوں نے کہا کسی کے ہاتھ میں نہ آئے گا یہ لڑکا. بس وہ اچھا اچھا ماشاءاللہ. پیپل ٹرائیڈ دیئر لیول, بس مختلف نیشنلٹی کے چائنیز یہ وہ, لیکن اچھا جاوا صاحب ماشاءاللہ اللہ نے بچا. ابھی بھی آپ کی عمر مجھے 70-80 پلس لگتا ہے. I'm 72. اور آپ کا جو انداز ہے ایک جولی پن جو ہے آپ کا وہ بہت مشہور ہے ماشاءاللہ. یہ تو میں یہ بائی نیچر, یہ آپ خود نہیں بن سکتے جولی. اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے. میں میسج ہے کوئی دیا گا کہ تسی آل مائی آور نیو جنریشن جو ابھی اس وقت جوانی میں چڑھ رہے ہیں یا چڑھ چکے ہیں, یار ایک بات کریں بھائی جان, اپنی نیت صاف رکھو. کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو ضرور کرو, اور اگر اپنا نقصان نہیں کر کے تو کسی کا بھلا دے کر لو نا. ایٹ لیسٹ
اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ جڑے بھاگ لائے نا اللہ نے لائے نا، میں کوئی کروڑپتی باپ کا بیٹا نہیں تھا. ہم 150 روپے مہینے کے کرائے کے گھر میں رہتے تھے شروع میں، تو کچھ تو اس کو پسند نیت آیا صاف، ہوگا. صرف نیت صاف. نیت، میں کہتا ہوں کہ یو کین بیکم بگ پرسن فائنینشلی بھی یا ویسے بھی، جو نان فائنینشیل طریقے سے بھی، لیکن اپنی یہ نیت صاف کر رکھو. اور نمبر 2، ٹرائی ٹو ہیلپ پیپل. یہ نہ سوچو کہ مجھے اس سے کچھ ریٹرن ملے گا کہ نہیں. اگر آپ اس کو ٹرائی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خود اس کا رزلٹ، اگر ہمارا اس پہ یقین ہے تو دس از دی پارٹ آف بلیف کہ جی تسی کر بلا تے ہوئے گا بلا. ماشاء اللہ. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ امجد علی جاوا صاحب، جن کا کہنا ہے علی بے پہ سب ایک جیسے تھے، اور جو جو محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کمال کرتے ہیں. انہوں نے کمال یہ کیا کہ ان کا کہنا ہے کہ 150 روپے کے کرائے کے گھر میں یہ رہتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ٹاٹ کے اسکول پہ تعلیم حاصل کی، امریکہ گئے، پاکستان آئے، اس کے بعد یہاں پہ آ کے بلینز آف روپیز کی ماشاءاللہ کمپنیز لگائیں، اور بلینز آف روپیز کا انہوں نے ٹیکس بھی گورنمنٹ کو دیا، اور مختلف جو ہماری جو پاکستان کی ٹریڈ باڈیز ہیں ان کے سربراہ بھی رہے، جیسے چیمبر آف کامرس کے بھی یہ مطلب سربراہان میں سے رہے. تو آج یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اتنی کامیاب اور قابل رشک زندگی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عطا کرے. ناظرین، امید ہے کہ ان کے ساتھ جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کے ایک اور انٹرویو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. شکریہ جاگیر صاحب.